الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم لوگ کفر کرتے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو؟ دیکھو کیا کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو تم لوگ اس ذات کے بارے میں کہ جس نے یہ زمین اور نظام زمین کو 2 دنوں میں بنایا، ان کی تخلیق فرما دی۔ ایک تو یہ کہ لَتَكْفُرُونَ، کفر کرتے ہو، مانتے ہی نہیں ہو، اور دوسری وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا، یا تو مانتے ہو مگر شرک کے ساتھ، کوئی اس کے ساتھ مددگار و معاون کی بھی قائل بنتے جاتے ہو، اور حقیقت حال یہ ہے کہ ذالک رب العالمین، یہی الہ واحد پورے کائنات کے پالنے والا اور خالق و مالک اور رازق ہے۔ پورے کائنات ایک چھوٹی سے لے کر یا اس سے بھی چھوٹی سی ایک مخلوق جو دید و شنید میں آئے یا نہ آئے، سب سے بڑی مخلوقات تک، سیاروں، ستاروں، چاند، آسمان، زمین، پہاڑیوں، سب کا خالق ہے۔ اور خالق بھی کیسا؟ رب، پالنے والا، ان کی خیر خبر گیری کرنے والا، ان کی ضروریات فراہم کرنے والا، ان کو سنبھالنے والا۔ ذالک رب العالمین۔ وجعل فیہا رواسیا من فوقہا، پھر اللہ رب العزت نے زمین کی تخلیق کے بعد اس کے اوپر پہاڑی رکھ دی، ٹھوک دی، جس طرح کیل ٹھوکا جاتا ہے، اور زمین کے اوپر پہاڑی رکھ دی۔ وبارک فیہا، اور پر اللہ رب العزت نے تمام برکتیں زمین میں ڈال دیے، پانی، دانے، گھاس، خوراکیات، اور خوراکیات کو اگانے کی صلاحیتیں، یہ سب کچھ رزق و روزی کا آپ کے انتظامات، آسمان سے دستور اور پانی اور زمین کا پیداوار۔ وقدر فیہا اقواتہا، اور پھر زمین کے اندر اللہ رب العزت نے جو خوراکیات ہیں، جو مادہ حیات ہے، جسے انسان اور دیگر جو اس کے لوازمات ہیں، انسان کی ضروریات میں حیوانات، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ سب شامل ہیں، ان تمام کی اللہ رب العزت نے بھی رزق و روزی کا انتظام کیا۔ ایک روزی اس دانے کو ملتی ہے جو زمین میں گرا پڑا ہے، وہ رشد پا کر پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، حاصل دیتا ہے، اور اس کا حاصل جناب انسان تناول کرتا ہے۔ وہ کھجور ہے، وہ تربوز ہے، وہ خربوز ہے، وہ انار ہے، وہ سیب ہے، کیا نہیں ہے، وہ ترکاری ہے، وہ سبزی ہے، وہ کیا ہے، یا وہ حیوانات جو اسی طرح کے مواد غذائیہ سے پل پھول کر انسان کو دودھ اور گوشت اور پشت اور سواری اور کیا سے کیا فراہم نہیں کرتے۔
یہ سب اللہ رب العزت نے یہ تمام معاملات مرتب فرما دیے فی 4 ایام، 4 دنوں میں، 2 دن زمین کے لگ گئے اور 4 دن دیگر امور کائنات کے تدبر اور تخلیق، ترتیب اور ان کی محکمیت کے ضمن اور سلسلے میں۔ سواء للسائلین، یہ ایک برابر اور واضح ایک حجت اور دلیل ہے پوچھنے والوں کے لیے۔ ان معاملات کی تکمیل کے بعد ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ رب العزت نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، اور اس وقت آسمان ایک دھواں جیسی چیز تھی، وہی دخان، یعنی وہ ایک دھواں ہوتی ہے، کوئی اس کا ایک اسی طرح کی کوئی اور وجود نہیں تھا کہ جس کو ایک باقاعدہ وجود سمجھا جائے، ایک دھواں تھا۔ تو اس کے طرف متوجہ ہونے کے بعد فقال لها وللارض، اب زمین کی جو تخلیق تو ہو گئی تھی، آسمان دخان اور دھواں تھا، اب ان کے اصل وجود میں آ کر معرض وجود میں آنا اور اپنی جگہ لینے کے لیے پھر اللہ نے ان کو حکم فرمایا کہ اب بتا دو آسمان اور زمین کیا ارادہ ہے، اپنی رضا و رغبت سے معرض وجود میں آؤ گے یا جبرن آنا چاہو گے، میرا تو فیصلہ ہے۔ قالت اتینا طائعین، پھر آسمان و زمین دونوں نے مل کر عرض کی بارگاہ الہی میں کہ یا اللہ، ہم تو آپ کے حکم کے تابع برضا و رغبت معرض وجود میں آتے ہیں، کوئی جبر اور قہر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا حکم سلام۔ تو آسمان اور زمین معرض وجود میں آ گئے۔ اب اس کی جو بقیہ حصہ ہے انشاءاللہ اگلے نشست میں اسے سعادت حاصل کر لیں گے انشاءاللہ سننے سنانے کی۔ اللہ رب العزت کو طاہر سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔